میں خدا کا خادم پاسٹر عاشر سلیم بائبل مقدس کا طالب علم، اور لکھا ہے کہ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، ان کو ایسے دھیاندار لوگوں کے سپرد کر جو اوروں کے سکھانے کے بھی قابل ہوں۔ اور جو باتیں میں نے خداوند کے کلام سے سیکھی ہیں، آج آپ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خیالات کی پاکیزگی، اور ہمارا خدا جو پاکیزگی کا خدا ہے، ہمیں پاکیزہ دل اور پاکیزہ روح عطا کرے۔ ہر ایک گناہ کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے جس کے باعث گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ یعقوب کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر اور کھینچ کر آزمایا جاتا ہے، اور جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے داؤد بادشاہ کی ہے، جب اس نے بیت سبا کو دیکھا اور وہ سوچ اس میں بڑھتی گئی اور اس نے بالآخر گناہ کو جنم دیا۔ یسوع کی تعلیمات ربیوں کی تعلیمات سے بہت مختلف تھی۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ کوئی نئی تعلیم ہے، یہ بڑے اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ کوئی نئی تعلیم ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ خیال کرتے تھے کہ یسوع کی تعلیم بڑے اختیار کے ساتھ ہے۔ دراصل یسوع کی تعلیم گہری تعلیم تھی۔ یسوع یہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ نہ صرف شریعت کو جسمانی پاکیزگی کے طور پر اپنائیں، بلکہ انہیں دل کی اور روح کی پاکیزگی کی بھی ضرورت تھی۔ پاکیزہ کاموں کی شروعات ہماری سوچ سے ہوتی ہے، اور برائی کے کاموں کی شروعات بھی سوچ سے ہوتی ہے۔ اب قتل ہی کی مثال کو لے لیجئے۔ غصہ، جارحانہ رویہ شروعات ہوتا ہے، اور بالآخر وہ قتل، جھگڑے اور لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح سے زمینی نظام عدالت میں سزائیں ہیں، اسی طرح سے خداوند کی عدالت میں بھی سزائیں ہیں۔ ہمیں ہمارے رویوں کی بھی سزا ملے گی۔ لکھا ہے مقدس متی 5:22 کے مطابق، کیونکہ وہاں غصہ کرنا یا پاگل کہنا ہی قابل سزا جرم ہے۔ ہم کسی پر غصہ کرتے ہیں، کسی کو پاگل کہتے ہیں، تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ یسوع کی اپنے لوگوں کے لیے یہ تعلیم اور نصیحت تھی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے ان جھگڑوں کو، نفرتوں کو نپٹا لیں، تاکہ خداوند کے حضور میں ہمیں ان باتوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ تم سن چکے ہو، یسوع نے بارہا اپنی تعلیمات کا آغاز ان فقرات سے شروع کیا کہ تم سن چکے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع یہ بتا رہا ہے کہ جو تعلیم شریعت کی تم تک پہنچی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یسوع انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم خروج 20ویں باب میں 10 حکام کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جب 20:4 کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے بنانا۔ تو وہاں وہ 17ویں آیت کو بھول جاتے تھے کہ تو اپنے کسی پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اور استثناء 24 میں جب طلاق اور دوسری بیاہ کا ذکر ملتا ہے، تو وہاں پر جو تفسیر بیان کی جاتی تھی، وہاں پر اس کا فائدہ مرد کو تو ہوتا تھا اور عورت کو اس سے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ یسوع کا ان تعلیمات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، تو بھی یسوع سننے والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمیں پاک دل حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ہمارا دل، ہماری سوچ پاک ہونا چاہیے،
पुरशहवत ख्यालात, सोचों को काबू में रखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और इस बात का अज़म करना कि आप खुदा की बादशाही के लिए खुद को पाक करें। हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को पाक करना है, अपनी सोच को पाक करना है। जिस तरह से हमारा खाना हमारी जिंदगियों में असरअंदाज होता है, उसी तरह से हमारी सोच, हमारे ख्यालात हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे, तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने जिस्म के अज़ा को काट देकर अपने से अलग करना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें उन बुरे ख्यालात को, इरादों को, सोचों को जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, अपने से अलग करना है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर कर सकें, और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद खुदा की नज़र में पूरा हो सके, कि हम अपनी सोचों से, अपनी अमली जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करें। अगर हमारी काम की जगह पर, हमारे मोहल्ले में, हमारे खानदान में हमारी वजह से या हमारे किसी और फर्द की वजह से तारीकी है, तो हमें अपने आप को पाकीज़ा करके खुदा उनका जलाल जाहिर करना है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।